بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے پڑھیں گے، اور لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کی برائی اور ان پر کیا عذاب آیا، آج کے سبق میں اس کا تذکرہ ہے۔ آپ سب ان اسباق کو خود بھی توجہ کے ساتھ سنا کریں، دوستوں تک بھی پہنچایا کریں۔ انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام، اذ قال، جب انہوں نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، کیا تم آتے ہو فحاشی کو، ما سبقکم، نہیں سبقت کی تم نے، بہا، اس کی، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان والوں میں سے، جس کام کو تم نے ایجاد کیا ہے تم سے پہلے یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ فحاشی جو ہے، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتی ہے فحاشی۔ گناہ وہ ہے جو خود تک محدود رہے، ایک بندے نے چھپ کر گناہ کیا، زنا کیا، شراب پی، چوری کی، ڈکیٹی کی، وہ چھپا ہوا ہے، اسی تک ہے۔ فحاشی وہ ہے کہ جو اوپن ہو جائے، ایک ایسا گناہ کہ جس کی دوسروں کو بھی تلقین کی جائے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فحاشی عریانی عورتیں پھیلاتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ کم لباس پہن کر، برا نہ ہو کر، باریک اور ٹائٹ قسم کے لباس پہن کر وہ دوسروں کو بھی بلانے والی ہوتی ہیں۔ تو ان کی فحاشی کیا تھی؟ ان قوم لوط کا جرم کیا تھا، عذاب کیا تھا؟ یہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف مائل ہوتے اور ان سے اپنی شہوت کو پورا کرتے، اور یہ ایسا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر کیا عذاب بھیجا آگے ہم پڑھیں گے ابھی، لیکن امت محمدیہ کے اندر بھی یہ جرم اور یہ گناہ موجود ہے۔ اور ابھی ان دنوں میں جب ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ مدرسے کے ایک مفتی، جس کو مفتی کہنا بھی نہیں چاہیے، نام نہاد ملا، اور ایسے لوگ جو دین کو اور مدارس کو بدنام کرانے کا سبب بنتے ہیں، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ ایسے اب وہ پکڑا ہوا ہے، لیکن کیا ہوگا جب اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا، سزائیں نہیں ملیں گی، تو یہ برائیاں ختم تو نہیں ہوں گی۔ کوئی بھی ہو برائی کرنے والا، اور کئی علماء جو حقیقتاً واقعتاً علماء ہیں، وہ یہ بیانات دے رہے ہیں، بتا چکے ہیں۔ وہ علامہ ہشام علیہ ظہیر، علامہ ابتسام صاحب، اور دیگر علماء کرام، مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے بھی بیان دیا، اور باقی کئی جو واقعتاً حقیقی معنوں میں جو ہے دین کا صحیح امیج جو ہے پیش کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ اس کو جو ہے نا پھانسی ہونی چاہیے، اسلامی جو سزا ہے بلا تفریق، کوئی بھی وہ جرم کرنے والا ہو۔ لیکن میڈیا کے لوگ، لبرل لوگ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس واقعے کو بنیاد بنا کر مدارس پر، مساجد پر اور علماء پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی قسم کا بھی انصاف نہیں ہے۔ ایک اگر ڈاکٹر غلط ہو تو اس ایک ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے سارے ڈاکٹروں کو ہم غلط تھوڑی کہیں گے۔ ایک اگر وکیل خرابی کرے، کہ انجینئر خراب ہو جائے، اس کی وجہ سے سارے شعبے کو تو ہم بدنام نہیں کرتے نا۔ کالی بھیڑیں، اس طرح کی کالی بھیڑیں ہر شعبوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کیا یونیورسٹیوں میں یہ ایسے کام نہیں ہوتے؟ تو یہ کام ختم کب ہوں گے؟ بحثیں کرنے سے اور تنقیدیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ختم یہ کام تب ہوں گے جب اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں۔ ایسے جرم کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، یہ ایسا کام کرنے والا، برائی کرنے والا اور جس کے ساتھ کی گئی ہے، دونوں کو قتل کر دو۔ ایسے بندوں کو جب پھانسی پہ لٹکایا جائے اور سب کے سامنے سزا ہو، برائیاں اچھالی جاتی ہیں، سزائیں ہوتی بھی نہیں، اگر ہوں بھی صحیح تو پھر چھپا کر ہوتی ہیں، سب کے سامنے ایک بندے کو سزا ملے نا، تو دوسرا جرم پھر نہیں ہوگا۔ تو یہ قوم، اس قوم کا جرم تھا، فحاشی عریانی پھیلاتے تھے۔ اور پھر دوسری بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فحاشی عریانی کا سبب، جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا کہ ہمارے ملک میں فحاشی عریانی، زنا، اس کا سبب بے پردگی ہے، تنگ لباس ہے۔ عورت جب آدھا لباس پہن کر جائے گی تو مرد کی تو انٹریکشن ہوگی، اس پر اب کئی لوگ تنقید کر رہے ہیں، لبرل لوگ، کہ اپنے آپ کو، انسان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اپنے آپ کو کیا کنٹرول کرے؟ ایک بندہ جو اچھا ڈرائیور ہے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ گڑھوں سے، خطرناک جگہوں سے گاڑی کو بچائے۔ تو ہم کیا کریں؟ سڑک پہ جا کے گڑھے کھودنا شروع کر دیں۔ جب کوئی ہم پر اعتراض کرے کہ گڑھے کیوں کھود رہے ہو، ہم کہیں کہ اچھے ڈرائیور کا تو کام ہے کہ گڑھوں سے گاڑی کو بچائے، ہم کیل پھینک دیں وہاں روڈ پہ جا کے۔ یہ چیز نہیں روک رہے، جب ہوگی فحاشی عریانی آئے گی تو مرد کی انٹریکشن تو ہوگی، فحاشی تو پھیلے گی۔ سبب یہی ہے، اسلام نے کیوں کہا؟ مرد سے بھی کہا کہ آنکھوں کا نیچا کرو، عورت سے بھی کہا کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو۔ اس سے بچیں گے،
اس سے جب پورا پردہ ہوگا، خواتین باپردہ ہوں گی اور مرد بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں گے، تب جا کر اس فحاشی سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو یہ فحاشی اور یعنی اور پھر یہ چیز قوم لوط والا عمل، یہ بہت بڑے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ انکم لتأتون الرجال، کہا کہ تم مردوں کی طرف آتے ہو، شہوتاً اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں سے ہٹ کر۔ اور اس قوم کی عورتیں جو تھیں وہ عورتوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتی تھیں، اور آج کئی یورپین ممالک میں اس چیز کی اجازت ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے ہیں۔ اور یہی چیزیں وہ لوگ ہمارے ملکوں میں ملانا چاہتے ہیں۔ یہ میرا جسم میری مرضی کہنے والی عورتیں، یہ اصل ان کی تنظیموں کے فنڈ پر پلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، فرمایا کہ بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ چکی ہے۔ وما کان جواب قومی، نہیں تھا ان کی قوم کا جواب، الا مگر یہ کہ ان قالوا اخرجوہم، یہ کہ نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، کہ بے شک وہ، اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک رہنے والے لوگ ہیں، یہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ گندگی تھی نا، کہ جو چیز فطرتی طور پر ایک فطرتی تقاضا ہے انسان میں، مرد میں اللہ نے خواہش رکھی ہے، شہوت رکھی ہے، اس شہوت کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے جو نیچرل فطرتی طریقہ رکھا ہے کہ عورت کے ساتھ، اور وہ بھی نکاح کر کے، نکاح کے ذریعے، ایک نکاح کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، اس کے ذریعے اس شہوت کو پورا کریں، وہ فطرتی طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر غیر فطرتی طریقہ، جو اس انسانی جو صحیح ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو گھن آتی ہے اس طریقے سے، گندگی کا طریقہ، فحاشی کا طریقہ، بے راہ روی، اور جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اس طریقے کی طرف جو جائے وہ، تو پھر انہوں نے کیا کہا، یہ لوگ بڑے پاک رہتے ہیں، ان کو بڑی پاکیزگی کا خیال ہے، ان کو اپنی بستی سے ہی نکال دو۔ جو گناہ سے روکنے والا اس کو کہو کہ یہاں سے نکلو، یہاں نہ رہو، تم بڑے پاک ہو، تم بڑے اچھے ہو، تمہیں یہ کام پسند نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ہی نہ رہو۔ تو پھر کیا ہوا، فَأَنْجَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی نہ بچا سکے۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ خاندان، حسب و نسب کچھ نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت نہ دے سکے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہ بچا سکے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اس حسب و نسب کو نہ دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، اس کے گھر والوں کو، لیکن اس کی بیوی کانت من الغابرین، وہ تھی ہلاک ہونے والوں میں سے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی اور ہلاک ہونے والوں میں سے تھی، کیونکہ اسی قوم کی وہ کے ساتھ تھی، تو لہٰذا وہ بھی انہی کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ کیا ہوا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش، ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فانظر، پس آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام تھا مجرم لوگوں کا، جو مجرم بنے، جنہوں نے جرم کیے، یہ جرم تھا، اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی اور کیا ہوگی۔ اور صرف یہ عذاب نہیں، دوسری جگہ پر سورہ ہود کے اندر جب ان قوموں کے واقعات اللہ نے دوبارہ بیان کیے، وہاں ہے اللہ نے زمین کو نیچے سے اٹھایا، فرشتوں نے زمین کو نیچے سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، پھر الٹا کر کے اس زمین کو پٹخ دیا گیا، آج تک اس زمین پر آبادی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ، اللہ کے غصے اور غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ایک فطرتی طریقہ چھوڑ کر، ہاں زنا ہے، زنا پر بھی سزا ہے، لیکن وہ اتنی سزا نہیں ہے۔ وہ سزا کیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ نے زنا کی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو 100 کوڑے لگاؤ، 1 سال کے لیے جلاوطن کر دو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پتھر مار مار کر مار دو، سنسار کرو۔ لیکن یہ غیر فطرتی طریقہ جو ہے، فرمایا فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ، کرنے والا اور جس کے ساتھ کیا دونوں کو قتل کر دو۔ اس اللہ کی اس زمین پر رہنے کا یہ حق نہیں رکھتے، اور اگر جانور کے ساتھ کسی نے یہ بد فعلی کی ہے تو اس جانور کو بھی قتل کر دو۔ اتنا برا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس غلیظ بیماری سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھیں، اور یہ جو کرتے ہیں یہ بیماریاں ان میں پھیل جاتی ہیں، پھر ذہنی طور پر بھی یہ بیمار ہو جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دیں، اور جس شخص نے یہ جرم کیا ہے، اللہ ہماری حکومت کو یہ توفیق دیں کہ ایسے جرم کرنے والے جو بھی ہوں، بلا تفریق ان کو سزائیں دی جائیں۔ کیا ہوتا ہے کہ داڑھی ٹوپی والے سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر پینٹ کوٹ پہنے والے اس کے خلاف ہوتے ہیں،
اگر ٹائی کوٹ پینٹ پہننے والے ان سے یہ گناہ ہو تو داڑھی ٹوپی والے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ماحول ہمارے معاشرے میں جو ہوا ہے، اس سے ہم کو نکلنا ہے، اس سے نکل کر بلا تفریق اسلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے سب کے لیے ہے۔ جب سزائیں ہوگی، اسلامی قانون نافذ ہوگا، امن ہوگا، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔